السلام علیکم ناظرین، دا اسپیشل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مرزا صوبان بیگ، اور آج پھر ایک اور نئے مہمان کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ تھوڑا سا مختلف ہوگا، کیونکہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں امریکہ کو لے کر۔ حالیہ دنوں میں یا حالیہ وقتوں کے اندر جو امریکہ میں ایک نئے صدر کا انتخاب ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں اور صدارتی امیدوار تھے، وہ کامیاب ہوئے ہیں اور بڑی تعداد انہوں نے ووٹوں کی حاصل کی۔ اس کے بعد کے جو معاملات رہے ہیں، اور بالخصوص ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مسلمانوں کو لے کر جو بیانات سامنے آتے رہے، ذرا شدت پسندانہ رویہ بھی دیکھنے میں آیا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، اور گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آپ تقریباً 20 سالوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیشے کے اعتبار سے آپ ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں اپنا میڈیکل سینٹر آپ رن کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو چیریٹی آرگنائزیشن ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ایک معروف سماجی ورکر ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پہ امریکہ سے آپ تشریف لائے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آفاق اختر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیسے مزاج ہیں آج کل، زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ یقیناً جو ابھی آیا میں جب امریکہ سے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ پاکستان کے لوگ خاص طور پہ جو ہے وہ امریکی انتخابات کے بعد وہاں کے مسلمانوں کے حوالے سے نہ صرف متفکر ہیں بلکہ بہت سوالات جو ہے وہ ہوئے۔ تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ کچھ سوالات جو ہے وہ جو اشکال کی شکل میں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے، اور ہم بحیثیت مسلمان وہاں پہ کس طرح محسوس کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مستقبل وہاں کس طرح دیکھتے ہیں، تو یقیناً جو ہے وہ فائدے مند ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سارے اس ایشو کے اوپر بات کریں گے، اور جو امریکہ کی موجودہ صورتحال ہے، ایک طویل عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمان نشانے پہ بھی رہتے ہیں اور بڑا اس کے حوالے سے پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ ذرا آغاز سے بات کا آغاز کیا جائے۔ تو امریکہ میں جو مسلمانوں کے جانے کا سلسلے کا آغاز ہوا، جو مسلمانوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کی، یہ آمد کا کیا پس منظر تھا، کب سے یہ صورتحال ہے، تھوڑا اس کا پس منظر بتائیں گے؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، بلکہ بر اعظم ہے، اور خود امریکہ کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے جس میں ان کی آزادی کی جد و جہد بھی ہے، ان کی وہاں وائٹ جو نسل ہے اس کی وہاں آمد، پھر ریڈ انڈینز کے ساتھ ان کی لڑائی، پھر برطانیہ کے ساتھ جنگ آزادی کی، پھر اس کے بعد سول وار، پھر ان کے آئین کی تشکیل اور جمہوریت کا فروغ، پوری ایک تاریخ ہے جو ہے وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے میں جو ہے وہ بتاؤں کہ اسکول میں جو بچے پڑھتے ہیں وہاں پہ امریکہ کی تاریخ کے حوالے سے بڑا ڈیٹیل میں ان کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اپنی تاریخ کے حوالے سے، اور وہاں کے جو بچے ہیں اگر آپ ان سے امریکہ کی تاریخ، سول وار کے حوالے سے چیزیں پوچھیں تو ویل بریفڈ ہوتے ہیں۔ اس میں وہاں کے جو مقامی جو میڈیا ہے، خاص طور پہ جو فلم انڈسٹری ہے، انہوں نے بھی بے شمار موویز بنائی ہیں، اور وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سبب بنتی ہیں، اور لوگ ان کے حوالے دیتے ہیں لوگوں سے جو ہے وہ آپ ان کی آزادی کے دور کی جو ہے وہ مختلف کہانیاں، سول وار کی کہانیاں، وہ اگر آپ پوچھیں گے تو لوگوں کو زبانی یاد ہیں، اور لوگ ان پوری مونومنٹس کے اور ان یادگاروں کے جو ہے وہ نہ صرف دورے کرتے ہیں بلکہ وہاں پہ جا کے اپنی تاریخ کو دہراتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ہماری تاریخ کو اس طرح جو ہے وہ نہ تو پڑھایا جاتا ہے، نہ سمجھایا جاتا ہے، اور ہماری نئی نسل اس کو اس طرح جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ نہیں پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کے حوالے سے آپ نے بات کی، مسلمان اگرچہ مسلمانوں کا انفلکس جدید تاریخ میں ہوا ہے، لیکن خاص طور پہ مختلف ممالک سے، مڈل ایسٹ سے ہوا ہے، بر صغیر سے ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی تاریخ امریکہ میں بہت پرانی تاریخ ہے، اور یہ اس دور کی ہے کہ جب امریکہ میں ایک زمانے میں افریقہ سے خاص طور پہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ غلام بھرتی کر کے جو ہے وہ لائے گئے تھے افریقہ کے مختلف ممالک سے، تو اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی جو کہ سیاہ فام مسلمان تھے، اگرچہ وہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں کہ امریکہ کی تاریخ کا تاریک پہلو ہے کہ جس میں جو ہے وہ غلاموں کو جو ہے وہ بہت بدترین جو ہے وہ جس مطلب دور سے گزرنا پڑا، لیکن انہی مسلمانوں نے امریکہ آ کے اسلام کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ بنیاد رکھی، مساجد بنائیں، اور اپنے تکلیف دہ دور میں انہوں نے اسلام کو مطلب عمل کرنے کی کوشش کی، اور خود امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ سیاہ فام امریکیوں کی ہے کہ جو مسلمان ہیں، ان کے اپنے اسلامک سینٹرز ہیں،
اور بڑے بڑے جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں اور وہ جو ہے وہ اس میں کام کر رہے ہیں، اور اس میں بڑے نام جو ہے وہ وارث دین محمد کے ہیں، اس کے علاوہ محمد علی قلعے کا نام آپ نے سنا ہوگا، اس کے علاوہ جو ہے وہ میلکم ایکس کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اپنے دور میں جو ہے وہ کام کیا ہے، اور مسلمانوں کے شناخت کے حوالے سے. سیاہ فام مسلمانوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ سیاہ فام مسلمان جو ہے وہ اگرچہ امریکہ میں رہے اور پھر انہوں نے ایک سول وار کے دور میں اور پھر پوری ایک تاریخ سے جو ہے وہ گزرے ہیں، لیکن بڑے جس کو کہتے ہیں کہ اپنے موقف میں بڑے مضبوط جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اب تو جو ہے وہ امریکہ کے نظام میں قانونی انداز میں اپنے حقوق لینے کے حوالے سے ان کے اندر بڑی پروفیشنلزم آ گیا ہے، اور وہ بات کرتے ہیں. بہت سارے کالے یا افیرو امریکن جو ہوتے ہیں یا سیاہ فام جو ہوتے ہیں وہ پسماندہ بھی ہیں وہاں پہ، اور جو ہے وہ استحصال کا شکار بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ان کے اندر یہ سلیقہ ہے کہ اپنی بات کو کس طرح منوانا ہے، اور جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایک تو مسلمانوں کا وہ دور تھا کہ جو غلام جو ہے وہ مسلمان آئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اسلام کو ابتدائی شکل میں اور اس دور میں جو ہے وہ پیش کیا. اس کے بعد جیسے جیسے امریکہ ترقی کرتا گیا، خاص طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا سے جو ہے وہ انفلکس ہوا، بہت مطلب بڑی تعداد میں امیگرینٹس کا. تو اس میں مسلمان ممالک سے بھی لوگ آئے، برِ صغیر سے بھی. برِ صغیر میں خاص طور پہ حیدرآباد دکن کے بہت لوگ وہاں پہ جو ہے وہ پہنچے ہیں، اور انہوں نے اپنے اپنی فیلڈز کے اندر جو ہے وہ نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں. تو اور پھر 90s اور 80s کے دور میں خود پاکستان سے اور مڈل ایسٹ سے جو ہے وہ لوگ گئے، تعلیمی اداروں میں لوگ گئے. وہاں امریکہ میں یہ مسلمانوں کی جو اسٹوڈنٹس کی جو ایک آرگنائزیشن ہے جس کو مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کہتے ہیں، MSA کے نام سے، یہ جو ہے وہ 60s میں جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ لوگوں میں نے قائم کی تھی. اس میں پاکستان سے بھی جو ہے وہ لوگ تھے. خاص طور پہ جو ہے وہ ہمارے یہاں کے لوگ ہیں، وہ خرم مراد صاحب کا نام سنے ہوں گے. تو وہ جو ہے وہ جب گئے انہوں نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی، اور مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے چیزوں کو کچھ آرگنائز بھی کیا. اور آج جو ہے وہ مسلم اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جو ہے وہ پورے امریکہ کے طلبہ کی، مسلمان طلبہ کی جو ہے وہ نمائندہ تنظیم ہے. تقریباً ہر بڑے تعلیمی اداروں میں اس کے جو ہے وہ یونٹس قائم ہیں، اور جو ہے وہ لوگ ان سے وابستہ ہیں. اس کے علاوہ پروفیشنل جو ہے وہ مسلمان بہت بڑی تعداد میں گئے. مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ جو 2-3 باتیں میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں اگرچہ جو سیٹ بیکس ہوئے ہیں، خاص طور پہ 9/11 کا، جی بالکل، اور پھر اس کے علاوہ اور جو ہے وہ تخریب کاری کے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے میڈیا میں مسلمانوں کا تاثر جو ہے وہ خراب تو یقیناً ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو تاریخ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ ایک مطلب پرامن شہری کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے. مسلمانوں کی آبادیوں میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. اچھا، ہاں، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں جو مسلمانوں سے انٹریکشن میں آتے ہیں، جو تعلق میں آتے ہیں، وہ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے امریکی معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی بنیادیں وہاں بہت مستحکم ہیں. تو یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی مختصر سی تاریخ ہے. اگرچہ جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پہ افیرو امریکنز نے تو خاصی ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی موجود ہیں، اور جو ہے وہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ منوایا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکی جو معاشرہ ہے اس میں مسلمان کس قسم کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، یا آیا کہ مسلمان اس معاشرے کے رنگ میں رنگتے چلے گئے؟ اس میں یوں سمجھیں آپ کہ یہ مختلف ادوار کی بات ہے. ایک تو مسلمان بحیثیت مسلمان کبھی بھی اپنی دین سے چاہے وہ کتنا ہی لبرل ہو، پروگریسو ہو، دور ہو جائے، وہ کسی نہ کسی حد تک وابستہ رہتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاشرے میں گم ہو گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے ان کو مواقع ملتے ہیں وہ پلٹ کے آتے ہیں. افریقہ سے جو لوگ سیاہ فام مسلمان آئے تھے، ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے دین چھوڑ دیا ہو، لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنا دین سنبھال کے بھی رکھا. اور وہاں پہ یہی وجہ ہے کہ آج سیاہ فام حضرات جو ہیں ان میں جو ایک بہت گروئنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اس حوالے سے اپنے سینٹرز اور آرگنائزیشنز وغیرہ قائم کیے ہیں، اور اپنے انداز میں وہ کام کر رہے ہیں. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ دوسرے دور میں خاص طور پہ 40s 50s کے بعد جو دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ گئے، تو اس میں بہت بڑی تعداد میں انفارچونیٹلی لوگ جو ہے وہ امریکی معاشرے میں گم ہو گئے،
اور خود امریکہ کے انسٹیٹیوٹس کی جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ تیسری نسل میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ امریکی معاشرے میں گم ہو گئے. پھر 80s میں 70s میں اور اس کے بعد جو مسلمان آئے انہوں نے اپنے ادارے بنانے شروع کیے, اسلامک سینٹرز قائم کرنے شروع کیے اور اسکول وغیرہ قائم کرنے شروع کیے, اور اس کے نتیجے میں آج مسلمان جو ہیں وہ اپنی شناخت بچانے کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس ادارے موجود ہیں اور اپنے آپ کو اب مثبت انداز میں پیش کر رہے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں ایک تو مسلمانوں کا معاملہ ہے, لوگوں کے رویے ہوتے ہیں, لیکن اسلام کو مذہب کی بنیاد پر یا مذہب کے طور پر امریکہ کے بسنے والے, امریکہ کی ریاست, امریکہ کے لوگ اور پورا جو ایک ملک ہے وہ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا امیج ہے؟ اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود امریکی معاشرے میں جی میڈیا کا رول بہت اہم ہے. اب تو خیر پوری دنیا میں ہی ہو گیا ہے, لیکن لوگ وہاں پہ میڈیا کو یوں سمجھیں کہ آپ بلائنڈ فیتھ کرتے ہیں. اور میڈیا نے خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کا امیج خاصا ڈسٹارٹ کیا ہے, خراب کیا ہے, اور مسلمانوں کو ایک ٹیررسٹ کے طور پہ یا اس طرح جو ہے وہ پیش کیا ہے. اس سب کے باوجود جتنا میڈیا میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور ان کے منفی امیج کو اجاگر کیا گیا ہے, اگر دنیا میں کوئی اور ملک ہوتا تو شاید کوئی مسلمان وہاں پہ زندہ بھی نہیں بچتا, اور جو ہے وہ شاید ان کو نکال دیا جاتا, ادارے تباہ کر دیے جاتے, بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوتی. لیکن خود امریکی معاشرے میں ایک تو برداشت کی جو پوری ٹالرنس کی جو وہ خصوصیت موجود ہے, دوسرے ان کے ڈیموکریٹک ادارے, اور تیسرے خود مسلمانوں کے حوالے سے جو انڈیویجول انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ آنریبل جو ہے وہ اصول پسند کی حیثیت سے جو ہے وہ جانتے ہیں. تو اس وجہ سے مسلمانوں کا امیج وہاں پہ خراب نہیں ہے. بہت سارے کانگریس مین جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو انڈورس کرتے رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کی چیزوں کو سرکاری سطح پر اور میڈیا کی سطح پہ لانے کے. میں ذاتی طور پہ جو ہے وہ ایک کانگریس مین تھے اسپرنگ فیلڈ الینوائے کے, اور ان سے میرا تعارف ہوا, ان سے میری ملاقات بھی ہوئی, انہوں نے اپنی کتاب بھی مجھے دی, اور اس میں وہ کانگریس مین تھے اور انہوں نے خاصے عرصے تک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ کام کیا. 9/11 کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں اس کا نام تھا سائلنس نو مور, اور اس کتاب میں خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ مشورے دیے اور پریکٹیکل وہ چیزیں بتائیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کیوں رکھا ہوا ہے, آپ کی شناخت عام امریکی باشندے کے سامنے آنی چاہیے, اپنے آپ کو اپنی شناخت کے ساتھ سامنے لے کے آئیے. اور انہوں نے اس میں پریکٹیکل مشورے دیے کہ کس طرح امریکی مسلمان جو ہے وہ امریکہ کے عام شہری کے ساتھ انٹریکٹ کرے, اور وہ کون سے کامن گراؤنڈز ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسلام ہے اس کو جو ہے وہ ایک الہامی مذہب جو ہے وہ تسلیم کر لیا گیا ہے. پہلے نہیں کیا گیا تھا. ہو سکتا ہے کسی زمانے میں جو ہے وہ اتنا نہیں ہو, لیکن جیسے اب میں مثال دوں آپ کو کہ جب بھی جو ہے وہ ریلیجن کا ڈسکشن کہیں پہ بھی ہوتا ہے تو جیوز کا تذکرہ ہوتا ہے, کرسچنس کا تذکرہ ہوتا ہے اور اسلام کا تذکرہ بھی لازمی ہوتا ہے. وہاں پہ بڑی تعداد میں ہندو بھی موجود ہیں, بڑی تعداد میں بدھ مذہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں, لیکن جب بھی جو ہے وہ الہامی مذاہب کے حوالے سے کوئی ڈسکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر ہندو مذہب اور الہامی بدھ مذہب کا تذکرہ نہیں ہوتا. جو ریلیجنس کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ یہی ہوتے ہیں, اور وہ چاہے اس کو جو ہے وہ اچھا مطلب ایک پازیٹیو ڈائیلاگ کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. 9/11 کے بعد یہ بھی ہوا ہے کہ انٹرفیتھ ڈائیلاگ جو ہے وہ بہت بڑھ گئے ہیں. خود مسلمانوں کے اسلامک سینٹرز میں کرسچن چرچز اور جو ہے وہ جیوز کی آرگنائزیشنز آئی ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ کرسچن چرچز وغیرہ میں جو ہے وہ اپروچ کیا ہے اور بڑی تعداد میں وہاں پہ پروگرام کیے ہیں, اور ایک یہ اب تو مستقل ایکٹیویٹی کا حصہ ہے وہاں کے تقریباً تمام ہی چھوٹے بڑے شہروں میں کہ جو ہے وہ کرسچن آرگنائزیشنز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رکھا جائے. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ چیز بتاؤں کہ جو امریکہ میں نارتھ کیرولائنا میں میری رہائش ہے. نارتھ کیرولائنا کے ایک چھوٹے سے شہر میں 9/11 کے بعد وہاں کا جو تعلیمی ادارہ تھا, یوں سمجھ لیں کہ آپ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہلاتا ہے, اس نے جو ہے وہ ایک لیکچر رکھا جو UNC سے ایک پروفیسر آئی تھیں کہ جو ہے وہ یہ اسلام میں
جو خواتین اپنے سر پر اسکارف لیتی ہیں، آیا یہ مذہب کا حصہ ہے یا یہ کلچر کا حصہ ہے؟ تو تھوڑا سا یونیک ٹاپک تھا، تو ہمارے جو مسلمان خواتین تھیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ہے وہ اس پروگرام میں شریک ہوں گی۔ جب وہ اس پروگرام کا پتہ چلا تو بہت ساری 15 20 25 خواتین جو اس چھوٹے سے شہر میں تھیں، وہ اسکارف اپنا ویسے بھی لیتی تھیں، وہ جو ہے وہ وہاں پہ گئیں، اور پھر وہ لیکچر ہوا ان خاتون کا، اور طلبہ کی تعداد جو ہے وہ 300-400 تھی، وہاں پہ وہ پہنچے۔ مسلمان خواتین نے اپنا جو ہے وہ پورا جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے اور جو خواتین کے تحفظ کے حوالے سے ہمارا موقف پیش کیا۔ تو صورتحال یہ تھی کہ پروگرام کے اختتام پر ان خاتون پروفیسر سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ہماری خواتین سے جو ہے وہ اسلام کے بارے میں سوالات پوچھ رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، ہم آپ کے بارے میں سامنے کیوں نہیں آتے؟ ہاں، ہم آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ تجربہ تھا، اور یہ تجربے جگہ جگہ ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ صرف ایک چھوٹے سے شہر میں یہ تجربہ ہوا۔ خود ٹینیسی میں مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد جو ہے وہ جو ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف ٹینیسی، وہاں پہ اسکارف ڈے منایا گیا تھا، اچھا، جس کو جو ہے وہ باقاعدہ لوکل، اور یہ دس واز جسٹ ود ان ویکس، مطلب ایسا نہیں کہ جو ہے وہ کئی مہینوں اور ہفتوں کے بعد، یہ جو ہے وہ ود ان ویکس یہ ہوا تھا، اور جو ہے وہ طالبات کو جو ہے وہ فری اسکارف فراہم کیے گئے تھے۔ اچھا، اور یکجہتی کے لیے بہت سارے امریکی جو ہے وہ طالبات نے اسکارف جو ہے وہ باندھا تھا مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ وہاں پہ سلسلے شروع ہوئے ہیں اور راستے جو ہے وہ بنے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ میڈیا میں مسلمانوں کا تاثر بہت عرصے تک منفی انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیا تاثر دیا جاتا ہے؟ اس وقت خاص طور پہ انتخابات کے بعد جو ہے وہ، اور انتخابات کے دوران ایک ایسی فضا بنی تھی کہ جس میں مسلمان جو ہے وہ، خاص طور پہ جو ریپبلکن امیدوار تھے ڈونلڈ ٹرمپ، جو بعد میں اب صدر بھی منتخب ہو گئے ہیں، ان کی طرف سے بہت سخت بیانات آئے تھے، لیکن امریکی معاشرے نے ایک مائنورٹی کو نشانہ بنانے پر ان کے اندر سے ایک تحریک اٹھی ہے، جس نے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ اس پوری انتہا پسندانہ رویے کو نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے نکل کے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا ہے، اور مختلف سرویز تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں سے عام امریکی کا جو پسندیدگی کا ریشو ہے وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور مسلمانوں کے اچھے تاثر کے حوالے سے جو ہے وہ خاصا جو ہے وہ میڈیا کے اندر ڈسکشنز ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میڈیا نے مسلمانوں کو کوریج دینے میں جو ہے وہ بڑی فراغ دلی کا ثبوت دیا ہے۔ اس پورے معاملے میں جو کچھ بھی ہوا ہے، جو حالات بنے انتخابات کے دوران اور انتخابات کے بعد، مسلمانوں کا موقف بہت اچھی طرح سامنے آیا ہے۔ لوگوں نے اسلام کو سمجھنے کی اور اسلام کے حوالے سے سوالات کیے ہیں، اور اب جگہ جگہ جو ہے وہ پروگرامات ہو رہے ہیں، اور جو ہے وہ میڈیا میں اس کی کوریج جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو ان انتخابات کے نتیجے میں ایک جو ہے وہ موقع بھی ملا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ دین، جو ہمارا پرامن دین ہے اور ترقی کا دین ہے، لوگوں کو جو ہے وہ جوڑنے کا دین ہے، اس حوالے سے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، اور یوں سمجھیں کہ آپ اس کو میڈیا میں کوریج بھی مل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں جو امریکہ کی عوام ہے، انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، نسل پرست ہے یا نہیں ہے؟ امریکہ بہت بڑا ملک ہے، اور اس کو جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ اس میں مختلف ویوز مختلف انداز میں چلتی رہتی ہیں، لیکن امریکی معاشرے کی کچھ بڑی خصوصیات ہیں جو سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ باقی دنیا کو سیکھنا بھی چاہیے۔ اور اس میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ امریکی معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا نظام جو ہے وہ تشکیل دیا ہے کہ جس میں پوری دنیا کا انٹیلیجنشیا اپنے مذہب، رنگ، نسل، علاقے سے جو ہے وہ، جس کو کہتے ہیں کہ اس ہٹتے ہوئے اس ملک میں آتا ہے، اور اکیڈمیکلی، فائنینشلی، سوشلی، انٹلیکچولی، آپ جس چیز کا نام لیں، ہر لحاظ سے جو ہے وہ امریکی سوسائٹی اس کو سیٹسفائی کرتی ہے، اور اس کو اپنے لیے ترقی میں جو ہے وہ حصے دار بناتی ہے، اور فرد کی بھی ترقی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے امیگرینٹس کے مسئلے پر جو ہے وہ پابندی کا جو ہے وہ بل جو ہے وہ پاس آرڈیننس جاری کیا، اور اس کے بعد تو وہاں پہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ مظاہرے خاص طور پہ تعلیمی اداروں میں اور بڑے شہروں میں شروع ہو گئے کہ یہ تو ملک ہی بنیادی طور پہ امیگرینٹس کی وجہ سے چل رہا ہے، اور آپ اگر اس کے اوپر سارا انٹیلیجنشیا ہمارے پاس جو ہے وہ باہر کے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور وہ اس ملک کی ترقی میں کردار ادا کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہمیں سوسائٹی میں کچھ جو ہے وہ ناپسندیدہ عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، لیکن
مجموعی طور پہ یہ لوگ جو ہے وہ ترقی کا سبب بنے ہیں اور جو ہے وہ زیادہ محنتی ہوتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں کہ یہ کوئی بات ہواؤں میں ہو رہی ہے. امریکہ میں بات جو ہے وہ ڈیٹا کی بنیاد پہ ہوتی ہے. مختلف ڈیٹاز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ جو ہے وہ کتنے امیگریٹس ہیں, جو اسمال بزنسز, کتنے روزگار فراہم کیے گئے ہیں, کتنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے جو ہے وہ ہیڈ سی اوز, اور جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کلچر جو ہے وہ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, مقابلے کی فضا پیدا کی ہے, لوگوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے, سہولیات فراہم کی ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ, کیونکہ پروفیشن میرا فزیشین ہوں میں, تو ابھی پچھلے ہی دنوں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سروے آیا ہے کہ جو مسلمان ممالک کے یا امیگرینٹس جو ڈاکٹرز وہاں پہ ہیں, وہ جب جو ہے وہ ہاسپٹلز میں کام کرتے ہیں تو وہ جو مریضوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو مریضوں کا سیٹسفیکشن لیول اور سروائیول جو لیول ہے وہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ مقامی جو ہے وہ ڈاکٹرز کے مقابلے میں بہتر ہے. اگرچہ اس سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اسٹڈی کی جو ہے وہ ہیں, اور یہ غالباً یہ اسٹڈی BMJ میں چھپی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. تو یہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں ڈیٹا کی صورت میں. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ان کو یہ بات پتہ ہے کہ جو ہے وہ کون سوسائٹی کے لیے پروڈکٹیو ہے اور کون سوسائٹی کے لیے کیا رول ادا کر رہا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ان ساری چیزوں سے آگاہی رکھتے ہیں تو انہوں نے ایک شدت پسندی رکھنے والے فرد کو اپنا صدر کیسے منتخب کر لیا؟ سب سے اس معاملے میں سمجھنے کی ضرورت امریکہ کے انتخابی نظام کو ہے. امریکہ میں جو یہ انتخاب ہوا ہے اس میں ہیلری کلنٹن صاحبہ نے تقریباً 29 لاکھ ووٹ, 29 لیکس ووٹ جو ہے وہ اور 2.9 ملین ووٹ جو ہے وہ زیادہ حاصل کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں. عوامی بنیاد, عوامی جو ووٹ ہے ان کا. ٹھیک ہے. لیکن ان کا انتخابی نظام اس طرح کا ہے کہ ریاستوں کے الیکٹورل ووٹس ہوتے ہیں. تو کچھ ریاستیں جو یوں سمجھ لیں کہ آپ جنہوں نے فیصلہ کن رول ادا کیا ہے, 4 یا 5 ریاستیں, ان میں جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ الیکٹورل ووٹ زیادہ ملے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں. تو یہ عمومی رویہ نہیں ہے کہ وہاں پہ انتہا پسندی کی تحریک ہے, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ امریکہ میں جو بڑے شہر ہیں جتنے بھی, چاہے آپ لاس اینجلس کو لے لیں, شکاگو کو لے لیں, نیو یارک سٹی کو لے لیں, اس کے علاوہ ہیوسٹن ٹیکساس, اٹلانٹا کو لے لیں, تقریباً جس بڑے شہر کا آپ نام لیں وہ جو ہے وہ انہوں نے ڈیموکریٹس کو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ووٹ دیے ہیں, اور انہوں نے اس انتہا پسندانہ رویے کو مسترد کیا ہے. تیسری چیز یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ امریکہ میں جتنا انٹلیکچوئل طبقہ ہے تعلیمی اداروں میں, پروفیسرز وغیرہ ہیں, ان میں سے بھی جو ہے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس انتہا پسندانہ رویے کو قبول نہیں کیا ہے. طلبہ کی تعداد جو ہے وہ وہاں پہ یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ جو ہے وہ یہ جو پورا رویہ ہے انتہا پسندانہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ امریکن معاشرہ بھی پاکستانی یا کسی اور معاشرے کی طرح دیہی اور شہری آبادی میں تقسیم ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ووٹوں کی بہت بڑی تعداد ان علاقوں سے ملی ہے جہاں پہ اگرچہ بنیادی سہولیات تو امریکہ میں تقریباً ہر جگہ پہ ہی موجود ہیں, لیکن بڑے شہروں میں ترقی کی جو رفتار ہے اس کے مقابلے میں دیہاتی علاقے جو ہیں وہ وہاں پہ اس طرح جو ہے وہ سہولیات میسر نہیں ہیں. تو ایک لیفٹ بیہائنڈ کا ان کے اندر جو ہے وہ احساس موجود تھا, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, اور جو ہے وہ خود امریکہ کو عظیم بنانے کے نعرے کی بنیاد پر اس کو کیش کروایا ہے. لیکن اس کے باوجود امریکہ میں ایک بہت بڑی ریزسٹنس اس بات کی موجود ہے کہ اس نعرے کی بنیاد پر امریکہ کی ترقی کو بھی اور خود امریکن معاشرے کو بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک ریزسٹنس مومنٹ موجود ہے, اور مسلسل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا انتخابات جیتے ہوئے, صدارت سنبھالے ہوئے, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ مومنٹ مسلسل چل رہی ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سارے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات تھے اور اس کے بعد جو کچھ چیزیں ان کی جانب سے جو احکامات بھی آتے رہے, ان تمام کو اگر سامنے رکھا جائے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جی مسلمانوں پہ کوئی بہت برا وقت آ گیا ہے امریکہ میں. تو اس وقت مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے اور مسلمانوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, اگر پڑا ہے تو وہ کیا مشکلات تھی؟ کچھ چیزیں جو ہے وہ رکھی ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب منتخب ہوئے تو ان کی جیت غیر متوقع تو یقیناً تھی. بالکل. اس لیے کہ سروے سارے یہ کہہ رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن صاحب جو ہے وہ جیتیں گی, اور میڈیا میں بھی اسی چیز کا شور تھا. بالکل. اور جو ابتدائی دن تھے اس میں مسلمان شوق کی کیفیت میں تھے. مسلمان ہی نہیں, تقریباً تمام مائنورٹیز کی یہی حالت تھی کہ جو ہے وہ یہ انپریڈکٹیبل ایک چیز ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمان خاص طور پہ اس لیے
کہ جو پوری دنیا کے اس وقت حالات ہیں اس میں جو ہے وہ دباؤ میں ویسے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ احساس تھا کہ اب جو ہے وہ شاید مشکلات جو ہے وہ بہت بڑھ جائیں گی، اور ہو بھی سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ مشکلات جو ہے وہ بڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان حالات میں خود مسلمانوں کے لیے مواقع بھی بہت زیادہ پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا، لوگوں کے سامنے آنے کا، اور پھر وہ موومنٹ جو لبرلز کے ہاتھ میں ہے، وہ موومنٹ جو ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں ہے، وہ موومنٹ جو پروگریسوز کے ہاتھ میں ہے، اور وہ موومنٹ جو امیگرینٹس کے حق میں ہے، وہ سب لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے مظاہرے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خاص طور پہ جو آرڈیننس تھا اس کے بعد ہوئے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لائرز نے اور جو ہے وہ اٹارنیز نے، اساتذہ نے، پروفیسرز نے، اور پروفیشنل فیلڈ کے مختلف لوگوں نے، خاص طور پہ جو ہے وہ یہاں تک کہ امیزون جو وہاں کی ایک بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کے علاوہ ایپل، فیس بک اور جو ہے وہ گوگل، ان سب کے جو ہے وہ ہیڈز نے یہ بات بتایا، مطلب اس بات میں اظہار یکجہتی کیا ہے اور جو ہے وہ بیانات دیے ہیں کہ امیگرینٹس کے بارے میں جو پالیسی جو ہے وہ اختیار کی گئی ہے وہ جو ہے وہ خود امریکی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور ظاہر ہے مسلمان اس موومنٹ کا حصہ ہیں، لیکن مسلمانوں کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس موومنٹ میں کیونکہ وہ کچھ آگے رہے ہیں، میڈیا نے بھی انہیں آگے رکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اپنی بات پہنچانے کا بہت موقع ملا ہے۔ آج جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ٹرمپ صاحب کو صدارت سنبھالے ہوئے، مسلمان اپنے آپ کو پر اعتماد سمجھتے ہیں، اور وہ شوق کی کیفیت سے نکل آئے ہیں جو شروع کے پہلے ہفتے میں تھی اور جس میں بہت پریشان تھے۔ کیا سب کچھ اچھا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، بہت سارے واقعات میں انتہا پسندانہ واقعات جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ہو رہے ہیں، مساجد جو ہے وہ 2 یا 3 مساجد بھی جو ہے وہ جلائی گئی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ معاشرے میں مختلف جو ہے وہ ویوز چل رہی ہوتی ہیں اور اس کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانون بھی ان کے اسی طرح جو ہے وہ حرکت میں آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں آپ جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس طرح کے واقعات سننے کو ملیں، ان کی خبریں بھی بنیں، لیکن دوسرے پہلو سے جو ہے وہ بھی ویو موجود ہے اور مسلمان اس تحریک کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب انتخابات کا یہ مرحلہ تھا اس وقت کے واقعات سے ہوں گے کچھ آپ کے ساتھ، اگر کوئی واقعہ پیش آیا ہو جو آپ نے چیزیں دیکھی ہوں تو شیئر کیجیے گا۔ اس میں بڑی دلچسپ چیزیں ہوئیں، مطلب صحیح بات یہ ہے کہ میں امریکہ میں گزشتہ 20 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہوں، لیکن امریکن معاشرے کا ایک بڑا دلچسپ پہلو میرے سامنے آیا جو اس سے پہلے اس طرح میں نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم جو ہے وہ امریکن سوسائٹی کو ویکینڈ کی سوسائٹی سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ پورے ہفتے کام کرتے ہیں اور ویکینڈ کے اوپر جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے وقت کو جو ہے وہ سیر و تفریح میں اور اس طرح گزارتے ہیں، اور خیال یہ تھا کہ جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل اویئرنیس ان میں نہیں ہے، اور جو ہے وہ ایک اسٹیٹس کو قائم ہے اور جو چاہے جس کو کہتے ہیں کہ کرتا رہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہے، ان کو اپنے ویکینڈ کی فکر ہے۔ لیکن ان انتخابات کے بعد ایسے واقعات ہوئے ہیں جو خود امریکی معاشرے میں زندگی کی علامت ہیں اور جو امریکی معاشرے کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ میں آپ کو بالکل اپنے قریب، اگرچہ میڈیا میں تو بہت سارے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن میں بالکل آپ کو فرسٹ ہینڈ کچھ چیزیں بتاتا ہوں کہ جس دن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے انتخاب جیتا تو وہ تھوڑی غیر متوقع نیوز تھی۔ اگلے دن ہمارے بچے جب اسکول گئے تو اسکول میں اساتذہ نے باقاعدہ مائنورٹیز کے جو جتنے بھی بچے تھے ان کی جو ہے وہ کونسلنگ کے سیشن کیے۔ اچھا۔ اور ان کو جو ہے وہ یہ بات بتائی کہ جو ہے وہ تم کوئی کم امریکی نہیں ہو اور تمہیں امریکی معاشرے میں مثبت رول ادا کرنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بلنگ ہو اساتذہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، یا کسی بھی قسم کا ڈسکریمنیشن جو ہے وہ فیل ہو تو اس کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے، کس طرح رپورٹ کرنا ہے اور کس طرح اپنے لیے آواز اٹھا کے کھڑا ہونا ہے۔ بڑی غیر معمولی چیز تھی۔ بچے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ، اور یہ نہیں کہ کوئی یہ مائنورٹی کے اساتذہ نے یہ کام کیا ہے یا افرو امریکن اساتذہ نے، گورے جو وائٹ امریکن ہیں انہوں نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، کیونکہ وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ بچے امریکہ کا مستقبل ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو ہمیں امریکی جو ہے وہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ جو پہلو تھا۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ جب جس ہفتے یہ انتخابی نتائج آئے جی تو ہمارے ویسے تو کئی اسلامک سینٹر ہیں جہاں میری رہائش ہے، 2-3 اسلامک سینٹر پہ یہ بھی ہوا کہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں مقامی جو ہے وہ لوگ آئے اور انہوں نے اظہار یکجہتی کیا،
اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر کسی بھی قسم کی آپ کو پریشانی ہو تو جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اداروں کے طور پہ موجود ہیں. خود امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسلامک سینٹر سے رابطہ قائم کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا تھریٹ ہو یا کوئی مشکل محسوس کریں تو آپ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ادارے حاضر ہیں، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کی بھرپور مدد کریں گے. بہت پازیٹیو چیز تھی. ہاں، یہ یقیناً بہت پازیٹیو. پھر ہیوسٹن میں ایک مسجد کو جو چھوٹے شہر میں تھی جلانے کا واقعہ ہوا، تو وہاں پہ جو ہے وہ مقامی لوگوں نے جو ہے وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ فنڈ جمع کیے. اچھا. اور بڑی تعداد میں خود مسجد کی جو اسٹرکچر تھا اگرچہ وہ چھوٹے علاقے میں تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ فنڈ جمع ہوئے. پھر ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا ہے جس میں جیوز کا جو قبرستان ہے اس کو ڈیمولش کیا گیا، پھر مسلمانوں پر الزام لگایا گیا، تو مسلمانوں نے اس کے اوپر ایکشن لے کے فنڈز کلیکٹ کیے، تو ایک وہاں پہ یکجہتی کی فضا پیدا ہوئی، اور مسلمان اس طرح اس کے حوالے سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آپ نشانے پہ نہیں رہے. تو بے شمار واقعات ہیں جو وہاں پہ ہوئے ہیں. انڈیویجول سطح پہ لوگوں نے جو ہے وہ رابطے کیے ہیں جن محلوں کے اندر مسلمان رہتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ واقعہ بتاؤں مسلمانوں کے امیج کے حوالے سے، کہ جب براک اوباما صاحب صدارت سے فارغ ہوئے تو ان کو واشنگٹن میں رہائش کے لیے کرائے کا گھر درکار تھا. تو انہوں نے جس علاقے کا انتخاب کیا وہ واشنگٹن کا ایک بڑا اسلامک سینٹر ہے، وہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے اس کے قریب میں جو ہے وہ اپنا گھر لیا ہے، کرائے پہ لیا ہے. تو ان سے سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہوں نے تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا تھا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ ایسے ہی علاقے میں گھر چاہیے جہاں پہ جو ہے وہ پرسکون ماحول ہو اور جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو ریز کر سکیں. اور نہ صرف یہ ہوا بلکہ اس سے بہت ہی قریبی خود جو ٹرمپ صاحب کی صاحبزادی ایوانکا ہیں جو پولیٹکس میں خاصی انوالو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ وہیں پہ اپنے رہائش کے لیے جو ہے وہ گھر خریدا ہے. اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس ماحول کی ضرورت ہے، اور میں اپنے بچوں کو انہی ماحول میں جو ہے وہ گرو کروانا چاہتی ہوں. تو یہ جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ بلکہ ایک جو ہے وہ پروگرام آیا، اس میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ مسلمان جس علاقے میں جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں اور کچھ ان کے گھرانے ہوتے ہیں وہاں پہ کرائم ریٹ خود بخود کم ہو جاتا ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک پورا ماحول لے کے چلتے ہیں، ان کے فیملی سسٹم ہیں، وہ اپنی عورتوں کا کس طرح احترام کرتے ہیں، وہ بچوں کو کس طرح ریز کرتے ہیں، تو وہ مثبت اثرات آس پاس کی سوسائٹی پر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے لحاظ سے مثبت ہیں. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. بالکل. اگلا سوال میں نے یہی کرنا تھا کہ آنے والا جو امریکہ ہے، یہی ہمارا آخری سوال بھی ہوگا کیونکہ ڈاکٹر صاحب پروگرام ہمیں اختتام کی جانب لے کے جانا، کہ اب جو آنے والا امریکہ ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے تبدیلی ہے اور ایک بڑی تبدیلی ہے، تو مستقبل کے لیے مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. اس میں دیکھیے یہ جو اسلام کے حوالے سے یا مسلمانوں کے حوالے سے بات سمجھنے کی ہے وہ صرف امریکہ کی حد تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم جو ہے وہ تعمیر کی قوت ہیں، ہم تخریب کی قوت نہیں ہیں. بالکل. ہم لوگوں کو تباہ اور برباد کرنے والے جو ہے وہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں. ہم لوگوں کو انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی ان کے لیے سہولیات فراہم کرنے والے ہیں، ان کو بنانے والے ہیں، ان کو آگے بڑھانے والے اور ان کا خیال کرنے والے لوگ ہیں. اب جو ہے امریکی معاشرے میں اس بات کی، یہ تو ویسے جنرلی ہمیں ہر جگہ ہی کرنا چاہیے، امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کو یہ بات خاص طور پہ سمجھنی چاہیے کہ جو حالات بنے ہیں اور جس طرح اسلام سے متعلق اور مسلمانوں سے متعلق چیزیں فرنٹ لائن پہ آ گئی ہیں، وہاں پہ انہیں اپنے اس امیج کو لوگوں کے سامنے بھرپور طریقے سے پیش کرنا ہے. انسان دکھی ہر جگہ پہ ہیں، چاہے وہ امریکی معاشرہ ہو یا کہیں دنیا کے باقی حصے ہوں، اور اس دکھی معاشرے میں یہ جو اسلام ہے، پیس کا مذہب ہے، یہ جو ہے وہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ہے، عمل کے ساتھ بھی، زبان کے ساتھ بھی اور اپنے رویوں کے ساتھ بھی. اس رویے کو ہم جتنا زیادہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور جتنا اپنی جو ہے وہ ذاتی مثالوں کے ذریعے انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر پیش کر سکتے ہیں، وہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اور خود امریکی معاشرے کے لیے بھی بڑی توانائی کا سبب بن سکتا ہے. ان ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے راستے بھی بنیں اور خود
انسانیت بھی جو ہے وہ اپنے لیے راستہ تلاش کر سکے، جو اس وقت جو ہے وہ بہت سارے اندھیروں میں کھوئی چلی جا رہی ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر آفاق صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، اور ایک جو امریکہ کو لے کر جو ایک فضا تھی اور جو ایک تصویر سی بنی ہوئی تھی وہ خاصی تبدیل ہوئی ہے کہ آیا دکھایا کچھ جا رہا ہے اور حقیقت اس سے کچھ برعکس ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ ناظرین، یہاں ہمارے رائے اسپیشل کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کو لے کر کسی نئے موضوع کو لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔